ہماری آج کی اس بات چیت کا پس منظر کچھ ایسے واقعات ہیں جو بے حد پریشان کن ہیں اور تمام واکس آف لائف میں زیر بحث ہیں۔ نور مقدم کا واقعہ اور اس سے ملتے جلتے واقعات کی سیریز معاشرے میں شدید بے چینی کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ میں ڈاکٹر انیزہ جلیل، اسسٹنٹ پروفیسر میڈیسن، چاہوں گی کہ اپنے ذہن میں آنے والے سوالات اور خدشات کے بارے میں بات کریں اور جانیں ایکسپرٹ سے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فرید منہاس۔ ہی از پروفیسر آف سائیکائٹری۔ ہی از اے ویل ریناؤنڈ پروفیشنل with more than 30 years of experience to his credit. He has himself trained a large number of psychiatrists who are working across the country. ہمارے دوسرے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر محمد عظیم راؤ۔ ڈاکٹر راؤ ورکس ایز کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ۔ ڈاکٹر منہاس، بتائیے گا کیا ایسے واقعات کی وجہ ذہنی بیماریاں ہیں یا کچھ اور عوامل بھی ہو سکتے ہیں، اور کیا ظاہر جعفر کو ذہنی بیماری ہی ہے؟ بہت شکریہ آپ کے اس سوال کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے زندگی میں جو واقعہ ہوا اس کے بہت پریشان کن اور دور اندیش نقصانات ہیں اور مقاصد ہیں اس کے، اور اس چیز کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں بہت عزت، احترام اور دکھ کے ساتھ دونوں خاندانوں کے لیے اپنی نیک تمنائیں اور نیک دعائیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں خاندان، ان کو معلوم نہیں تھا اس لمحے سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کیا چیز ہونے والی ہے اور اس کے کتنے مشکلات پڑیں گی ان کے لیے۔ اور اس واقعے سے ان گھروں کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک پریشان کن لہر دوڑ پڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک اور پریشانی کی لہر آ گئی، اور ہم میں سے بہت لوگوں نے بہت سارے ایسے سوال کرنے شروع کر دیے جو پہلے ہم سمجھتے تھے بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہمیں ان کا کوئی سوال کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی تھی، اور اگر توفیق بھی ہوتی تھی تو کوئی جواب دینا ان کو مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اور انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ اس قسم کا ہے کہ جب تک کوئی سانحہ نہ ہو وہ عام چیزوں کی طرف نوٹس ہی نہیں دیتے، اور اس واقعے نے بہت ساری ایسی چیزیں کھول دی ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں اور ان کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی مکمل حقائق نہیں ہے، جو ہم لوگوں نے سنا دیکھا اس کے بارے میں ہم کوئی رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی رائے نہیں ہے اس واقعے کے بارے میں۔ اور میں اس چیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہماری اس نشست میں کوئی بھی ہم ایسی چیز نہیں کہہ سکتے جس سے ان دونوں خاندانوں کے لیے کوئی مزید پریشانی ہو، کیونکہ ہمیں رسپیکٹ کرنی ہے ان دونوں خاندانوں کے لیے۔ بہت مشکل ٹائم ہے، اور ہم اگر عوام میں ہوتے ہوئے اور خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کچھ اس طرح کی گفتگو کریں جس سے ان کے غم مزید گہرے ہوں، تو پھر ہمارے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا اس قسم کے واقعات کے پیچھے ہمیشہ ذہنی بیماریاں ہی ہوتی ہیں یا دیگر عوامل بھی ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ہر اس طرح کے انسیڈنٹ کے پیچھے کوئی ذہنی بیماری یا ذہنی بیمار ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت ایسی ہے جو کسی ذہنی بیمار میں بھی آ سکتی ہے اور جو ایک عام شخص میں بھی آ سکتی ہے۔ آپ کے سوال کا اگر میں نے ڈائریکٹ جواب دینا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اس طرح کا کرائم کمٹ کرنے والا مینٹلی ایل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کرائم کے اندر بہت سارے نفسیاتی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ شخص اس وقت ڈیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر راؤ، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات معاشرے میں کیا اثر ڈالتے ہیں اور سوسائٹی کو ان اثرات کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، رائے دے رہا ہے، ججمنٹل ہو رہا ہے بغیر کسی فیکٹس، بغیر لسٹ آف فیکٹس کے۔ Thank you, Dr. Aniza, for the question, and I think since Dr. Minhas has said کہ یہ بہت sensitive matter ہے، تو I think یہ جتنا sensitive ہے اتنا ہی بات کرتے ہوئے پروفیشنلز، میڈیا چینلز اور اینکرز کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے،
کہ ہم کس موضوع پہ کیا بات کر رہے ہیں. سو اگر سملرلی اتنی ذمہ داری آڈینس کی بھی ہے کہ وہ اگر ٹی وی ٹاکس کو دیکھ رہے ہیں یا ڈسکشن جنرل ڈسکشن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دے اسپیکنگ اباؤٹ. کیونکہ سنس دی میڈیا از ویری اوپن, ہر بندہ اس پہ بات کر رہا ہے, تمام لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, اینڈ اٹ از ویری پینفل فار دی فیملیز ان فیکٹ کہ وہ کیا اگر ان کے نظر سے وہ آپ کا بلاگ یا آپ کا سوشل میڈیا کی پوسٹ گزرے, ہاؤ ول دے تھنک. سو دیئر فور آئی وڈ سے کہ ذمہ داری چینلز اور اینکرز اور پروفیشنلز کے ساتھ ساتھ آڈینس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ, بیکاز ریموٹ از ان دیئر ہینڈ. دے نیڈ ٹو سلیکٹ کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کس کو دیکھنا چاہتے ہیں, کس کو سننا چاہتے ہیں. سو دے شوڈ بیہیو ویری ریسپانسبلی. اور ریسپانسبل آپ سورسز, اگر نو بڈی اسٹاپنگ یو کہ آپ نہ دیکھیں, لیکن سورسز اپنے سلیکٹ کریں کہ ہم نے کس بندے سے کیا بات کرنی ہے, تو دین اٹ ول بی میننگ فل کہ آپ کو ایک انفارمیشن بھی ریلیونٹ ملے گی, اور دین یہ کم از کم یہ ہے کہ آپ مس لیڈ نہیں ہوں گے. ڈاکٹر منہاس, آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس طرح کے کرائمز وہ کر سکتے ہیں, تو اگر اس طرح کے امراض میں مبتلا لوگ ہوں, ان کے بچپن یا لڑکپن میں کیا کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جن کو ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے, اور اگر ہوں تو ظاہر ہے ہمیں مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ جی, آئی تھنک یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم 20-22 سال کی عمر میں جو شخصیت لے کے سامنے آتے ہیں وہ ایک دن میں نہیں بنی ہوتی. وہ بچپن سے, ماں سے, اس دنیا میں آنے کے بعد سے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, جو سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, جو جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ رول پلے کرتے ہیں. اور ہم نے نفسیات میں اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد یہ چیز کو بہت اچھے طریقے سے بابر کیا ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور ارلی ڈیز ہوتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اور مور دین 50% آف مینٹل ہیلتھ پرابلمز اسٹارٹ بیفور دی ایج آف 14-15 ایئرس. اور ماں باپ جو ہیں بچے پیدا کر کے شاید ان کو کرتے وقت ان کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس ایکشن سے اپنی زندگی میں ان کی ذمہ داریاں کیا چینج ہو رہی ہیں. اکثر گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ابھی تک اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہوتی, ان کی ذاتی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں بلیم گیم, جس میں کرٹیسزم, جس میں پیسو اگریسو طریقے سے ایک دوسرے کو تنگ کرنا, یا یہ سوچنا کہ ہم نے اس رشتے کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا, یا اس میں غصے کرنا, یا پیار کی کمی دینا, یا بچے کو ٹائم نہ دینا. یہ سب وہ عوامل ہیں جو معصوم بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد دیکھتا ہے. اور اگر ماں باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے تو وہ اپنے بچے کی پراپر نشو و نما نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی نشو و نما اچھی کرنا, ماں باپ کو باقی چیزوں کو چھوڑ کے بچوں کو ترجیح دینا اور ان کے ساتھ ہر ان کی فزیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل نیڈ کو پورا کرنا is the most important thing that unfortunately most parents don't do. میں پیرنٹس کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ماں باپ بننے سے پہلے ہمیں کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور ماں کا اور رول ہے, باپ کا اور رول ہے, اور ایک بچے کی مکمل نشو و نما کے لیے دونوں کا موجود ہونا, دونوں کا ایک صفحے پہ ہونا, اور ایک ہائرارکی کے مطابق پیدائش کے بعد بچوں کی نشو و نما ہونا بڑا ضروری ہے. اسی ماحول میں بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں, اسی ماحول میں بچے پیار بھی دیتے ہیں, اسی ماحول میں بچے غصہ بھی کرتے ہیں, اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ماں باپ سے بڑا کوئی استاد ہوتا نہیں ہے بچوں کے لیے. اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بچپن سے بہت انگیج رکھتے ہیں, بہت ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اور ان کی نشو و نما میں بچوں کے لیول پہ آ کے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ بچے عام طور پہ ایموشنلی اتنے اسٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹی میں جا کے سوسائٹی کے پریشرز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتے ہیں. اور
اگر ہمارا ایک گھر اچھا ہوگا تو ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے جتنے گھر اچھے ہوں گے تو ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے گی. سو میں تو اتنے سال کام کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو اپنی ہر کوشش پیرنٹنگ, بچوں کی اپ برنگنگ اور بچوں کے پازیٹیو اور نیگیٹو فوائد کے بارے میں اگر ہم اسپینڈ کریں تو یہ مینٹل ایلنسز کو بھی پریونٹ کرے گا, اور ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی میں جو مینٹل ایٹیٹیوڈس کے وجہ سے رجحانات دیکھے جا رہے ہیں ان میں بھی مدھم ہو جائیں گی چیزیں, اور ہم ایک بہتر سوسائٹی اور معاشرہ تشکیل دے سکیں گے. بہت ہی ویلڈ بات آپ سے ہمیں معلوم ہوئی کہ پیرنٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فیملی کی یونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو, اور فیملی ایز اے یونٹ بچوں کو ایموشنل اسٹرینتھ دے. اور آپ کی ان باتوں سے شاید مجھے پہلے اندازہ ہو رہا تھا کہ چائلڈ سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے, لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں ایڈلٹس کو پہلے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کیسے انہوں نے بہتر پیرنٹس جو ہے وہ بننا ہے, تاکہ ہماری اگلی جو جنریشنز ہیں وہ بہت اچھی اور ایموشنلی اسٹرانگ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ آئیں. ڈاکٹر راؤ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کا رول ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں, اور اگر ہوتا ہے تو وارننگ سائنز یا ریڈ فلیگز آنے پر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, جیسے ڈاکٹر منہاس نے آلریڈی بتایا کہ کتنا ہی امپورٹنٹ ہے ایموشنل بانڈنگ بچوں کے ساتھ, ان کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان پہ کام کرنا, سو دیٹ دے آر ویری پروڈکٹیو اسٹیبل سٹیزنس وین دے آر ایڈلٹس. سو دیکھیں, پیرنٹس کا تو آف کورس دیر از اے گریٹ رول. اب وہ کتنا اپنے رول کو فلفل کرتے ہیں یہ ایک کویسچن ہے. سنس آپ کے لیے آپ کے بچے یا آپ کی فیملی از ویری امپورٹنٹ, آپ ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ان ٹرمز آف کہ آپ ان کو کتنا کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں, کہ وہ کس طریقے سے اپنی کلاسز کے اندر گرو کر رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. تو ریڈ فلیگز کا جو ذکر شاید ڈیٹیل میں آگے ہم کسی ٹائم پر کریں کہ وہ کیا ریڈ فلیگز ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کو دے شوڈ ناٹ بی ashamed آف اگر کوئی ریڈ فلیگز یا اس طرح کے وارننگ سائنس بچے کے اندر آ رہے ہیں, بچے زیادہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں, ان کے اندر آپ کو کچھ ایسے سائنس مل رہے ہیں کہ وہ کچھ ابیوز ڈرگس کو لے رہے ہیں, یا دے آر ناٹ نارمل, وہ ایموشنلی بہت انسٹیبل آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو دیکھیں, دس از دی بیسٹ ٹائم کہ آپ اس پہ بچے کی, کیونکہ ابھی پرسنالٹی بنی نہیں ہوتی اس ٹائم تک, 22 سال 24 سال آپ کو لگتے ہیں پورا انڈیویجول کی پرسنالٹی آنے میں. تو دس از دی بیسٹ ٹائم کہ بچے کو آپ کنسلٹ کریں, ایک پروفیشنل کو دکھائیں, تاکہ ان کی ان ایریاز پہ کام ہو سکے, رادر دین جو سیڈلی سوسائٹی میں جو ہے کہ ہم چھپا لیں کہ ہوگا نہیں, کوئی بات نہیں, باقی بچوں میں ہوتا ہے. یا ہمارے کچھ ریلیٹیوز اکثر ہمیں گائیڈ کر دیتے ہیں کہ فلانے بچے کے ساتھ بھی تھا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. سو اس انفارمیشن پہ نہ رہیں. جیسے ہم ہمیشہ کار کو سلیکٹ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ساری انفارمیشن پہلے سے لے لیں, تو بچوں نے جنہوں نے ایک پورا ایک اسٹیبل سٹیزن بعد میں جن کو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو اس پہ ہم اس طرح کی ہاف بیکڈ انفارمیشن پر نہ جائیں. پوری انفارمیشن ود دی پروفیشنل ہم اس پر لیں, تاکہ ہمیں ان کو اسی ٹائم پر ڈیل کر لیں. دی ارلیئر یو ٹریٹ دی بیٹر اٹ از. سو میرا خیال یہ ہے کہ لیٹس ناٹ ڈیلے اٹ. آپ کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بچوں سے دوستی کرنی چاہیے, اور اگر ہم بچوں سے دوستی نہیں کریں گے تو کوئی اور ان سے دوستی کر لے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے حساب سے ان کے ساتھ اپنے معاملات کریں. جی, یہ دیکھیں, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بولا کہ اگر آپ دوستی نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. اینڈ دی ادر پرسن ہو از ڈوئنگ دس فرینڈشپ, ہی کوڈ بی گڈ, ہی کوڈ بی بیڈ. سو یا دیٹس دی بیسٹ بیٹ کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سب سے کلوز ہوں. آج کل چیلنجز بہت ہی مختلف ہو چکے ہیں. یونیورسٹی کالجز میں برانڈ کمپٹیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں, بچے ڈرگ ایبیوز کی باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر منہاس, یہ بتائیے گا کہ والدین کو پیرنٹنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہر فیملی کے حالات سوشلی, فائنینشلی اینڈ فیملی وائز مختلف ہوتے ہیں. سو نفسیات کا ماہر ہونے کی حیثیت سے میری یہ تو پوزیشن نہیں بنتی کہ میں ان کو کہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے, یہ چیز غلط ہے. لیکن کچھ قانون جو نفسیات نے ہمیں سکھائے ہیں
وہ بڑے کلیئر ہیں کہ گھر کے اندر ایک رول ہونا چاہیے، اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور اس میں سب اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارنا، بچوں کی رہنمائی کرنا، ان کے برین کی ڈیولپمنٹ میکسیمم ہو رہی ہوتی ہے چائلڈ برتھ کے بعد، ان کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے میں اور آپ بہت ساری گیمز ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اور ان کے ہر سینس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ہم مختلف حرکات کر سکتے ہیں۔ ایک حرکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیں یا آپ نرسری رائمز لگا کے ان کو چھوڑ دیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں اپنی گود میں اٹھا کے اس کو اپنے ساتھ لگا کے کہانی سنائے، اس کے ساتھ بات کرے، اس کو لے کے پارک میں چلی جائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کے ٹائم کا، اس کے ہر ریفلیکس کا جواب دینے کی کوشش کرے۔ ہم اکثر اوقات ماں باپ ہونے کی حیثیت سے بچوں کو کہتے ہیں زیادہ سوال مت کرو، اور جب ہم بچے کو سوال کرنے سے روکتے ہیں تو ہمیں تو اس وقت سکون آ جاتا ہے، لیکن بچے کی جو ذہنی نشو و نما ہے وہ رک جاتی ہے، اور بچہ ایک کریٹر بننے سے، ایک تھنکر بننے کی بجائے ایک کمپلائنٹ بچہ بن جاتا ہے کہ میں نے امی سے یہ بات کرنی ہے، امی ڈانٹیں گی۔ اور اگر امی اور ابا نے بچے کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ امی ابا نے ڈانٹنا ہے تو پھر بچہ آپ سے بات نہیں کرے گا، وہ چھلانگ لگا کے دیوار سے کسی اور سے بات کرے گا، اور جس میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مزید معلومات دینے والا کوئی ایسا شخص ہو جس کو میں اور آپ اپنے گھر میں بھی نہ آنے دیں، جس کی بات کا ہمارے گھر میں کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اب دنیا کیونکہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے، میرے آپ کے بچوں کے پاس وہ معلومات ہیں جو ہمارے بچپن میں ہمارے پاس نہیں ہوتی تھیں۔ آپ یہ ٹیلی فون کھولتے ہیں تو یہ نیو یارک کی باتیں کرتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو ان کو سین فرانسسکو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ اور گہرائی میں جاتے ہیں تو ان کو اور بھی اچھی بری چیزیں ان کے فنگر ٹپس پہ ہیں۔ میرے خیال میں ٹیکنالوجی کو نہ روکنا چاہیے، نہ کوئی روک سکے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بانڈنگ اور اپنی اٹیچمنٹ کو زیادہ مضبوط اور مستقل کرنا ہے۔ بچے سوشل سوسائٹی میں جتنی بری چیزیں سیکھتے ہیں ان کی تعلیم میرے خیال میں ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ ان کو دین کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو دنیا کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو سیکس کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، آپ ان کو ڈرگس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ اور وہ بچے جو اس اطمینان میں ہوتے ہیں کہ میں اپنے امی ابا سے ہر قسم کا سوال کروں گا اور میرے امی ابا مجھے ہر قسم کا جواب دیں گے، وہ اس معاشرے میں سب سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو محروم رہ جاتے ہیں، جن کی اٹیچمنٹ اور بانڈنگ ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح اپنی اٹیچمنٹس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ اپنے اس غصے میں بعض دفعہ اچھے کام کرتے ہیں، بعض دفعہ برے کام کرتے ہیں۔ میرے خیال میں ماں باپ کے لیے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو ماں باپ کو سکون دے گی اور اس معاشرے کو سکون دے گی، لیکن امیڈیٹلی نہیں دے گی۔ یہ بچے میرے آپ کے جب اس سوسائٹی میں جاتے ہیں، اس سوسائٹی کے نارمز کو دیکھتے ہیں اور اس سوسائٹی میں غلط ہونے والی چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی تربیت سامنے آتی ہے۔ ڈرگس تو اویلیبل ہیں، ساروں کے لیے اویلیبل ہیں، سب بچے ڈرگس پہ کیوں نہیں جاتے؟ کچھ بچے جاتے ہیں اور اس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ بچے جن کو یہ تربیت ملی ہو اور انہوں نے اس تربیت کو اپنے اندر استعمال کر لیا ہو، وہ ڈرگس کو نو کہتے ہیں۔ وہ سیکشول ایجوکیشن ان کو گھر سے ملی ہو تو وہ اب نارمل قسم کی سیکشول ڈیویشنز میں نہیں جاتے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ بھی نفسیات کے اینگل سے میں اور آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کا ذمہ ماں باپ پہ جاتا ہے کہ انہوں نے پیرنٹنگ کے درمیان اور پیرنٹنگ کے وقت میں کیا اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھا ہوا تھا کہ یا چاچا ماما نانی دیکھ رہی تھی، یا کوئی نینی دیکھ رہی تھی، یا بچہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا۔ ڈاکٹر راؤ، اگر لوگوں کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے تو وہ کن چیزوں کا خیال رکھا کریں؟ کیونکہ یہ جو آج کل کے واقعات ہیں اس میں کچھ اداروں کے بارے میں بھی بڑے کویشچنس ریز کیے گئے ہیں، تو کیا ایسی باتیں ہیں جن کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اگر ہم کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو کنسلٹ کرنا چاہیں تو؟
یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ کویشچن بھی کیا اور سینسیٹیو کویشچن بھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی آئی تھنک اس سے کویشچن چونکہ ریز ہو گئے ہیں اس واقعے کے بعد جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں, کس کو دکھائیں, کس پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹرو پروفیشنلس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی بہت مشکل کام بھی نہیں ہے آج کی دنیا میں. یو ہیو سوشل میڈیا, آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے اوپر دیکھیں, ہم کسی کو یہ تو نہیں پکڑ سکتے کہ آپ اچھا کام کریں اور ان کے اوپر ٹھیک ہے ریگولیشنز بھی کنٹری میں ہوتی ہیں, وہ ہونی بھی چاہیے کہ ٹرو پروفیشنلز ہوں سوسائٹی میں. اگر کوئی میل پریکٹس میں لوگ انوالو ہیں ان کے اوپر بھی چیک ہو. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کا بھی یہ کام ہے کہ ہم جب کسی پروفیشنل کے پاس جا رہے ہوں تو اچھی ریپوٹیشن والے پروفیشنلز سوسائٹی میں جانے جاتے ہیں, اور ان کو اگر آپ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے جائیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اچھے پروفیشنل کے پاس پہنچنا اتنا مشکل ہے. سو اپنی انفارمیشن پہ اپنا یہ ہوم ورک تھوڑا کرنا چاہیے. اگین آئی ول ٹرائی ٹو سیمولیٹ اٹ کہ جب ہم کوئی گاڑی سلیکٹ کرتے ہیں تو وی ٹرائی آر بیسٹ کہ ہم پوری انفارمیشن مارکیٹ سے لیں کہ کیا کیا اس کے پارٹس اویلیبل ہیں, یہ کہاں کی مینوفیکچرنگ ہے, کہاں کی غلطیاں اس میں. سو ایک اس کے لیے کوئی آپ کے لیے بہت ایجوکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا, آپ بہت اچھی سرچ کرتے ہیں. سو وائی ناٹ فار اے گڈ پروفیشنل. جسٹ فار دی سیک آف انفارمیشن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کوالیفائڈ پروفیشنل اگر سائیکائٹرسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فیلوشپ کی ہوئی ہو یا ممبرشپ ریکگنائزڈ کالج سے کی ہوئی ہو, کیونکہ یہ بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے جو بہت جلدی, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے پروفیشنل بن جائیں گے. اٹ از سمپلی امپاسبل. جیسے ایک اچھی کار کو مینوفیکچر کرنے کے لیے پیپل ٹیک ڈیکیڈس کوئی برانڈ بنانے کے لیے. سملرلی فار اے گڈ پروفیشنل ٹو بی بلٹ ان اور سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے وہ بڑے محنت کے بعد بنے ہوتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ وہ فیلوز ہوں, اور دوسرا سملرلی فار سائیکالوجسٹ بھی, چونکہ بہت ایک تمام کالجز فار ایگزامپل سائیکالوجی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ پروگرامس کراتے ہیں, لیکن یہ دے آر ناٹ اسٹل گڈ انف ٹو ورک ان دی سوسائٹی ایز اے پروفیشنل. آئی تھنک اس کے لیے جب تک آپ کی پوری پروفیشنل ٹریننگ نہیں ہے ود دی پیشنٹس اینڈ ادروائز, تو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈپلوما, ایڈوانس ڈپلوما ہو یا آپ اگر ڈاکٹریٹ آپ نے کیا ہے تو آپ کی پیشنٹ کے ساتھ پوری ایک ایکسٹینسو ٹریننگ کے پروسیس سے گزریں, دین یو آر کوالیفائی ٹو ورک ایز اے ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ. سو میرا خیال ہے, اور سیڈلی یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ ایسے لوگوں کو جب آپ ٹریٹ کر رہے ہیں جو مینٹلی کمپرومائزڈ ہیں, آپ کو خود کتنا اچھا کوالیفائڈ ہونا اور کتنا اسکلفل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہیلدی برین از لائک اے گڈ اسکیلپل فار اے سرجن, ایز گڈ اسکیلپل از ٹو اے سرجن, ہیلدی برین از ٹو اے سائیکائٹرسٹ اور اے سائیکالوجسٹ. تو اتنا امپورٹنٹ ہے خود بھی اسٹیبل ہونا اور اتنا اچھا پروفیشنل اور اسکلفل ہونا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ذمہ داری آڈینس کی اور پروفیشنلس پیشنٹس کی خود بھی ہے کہ وہ دیکھ کے جائیں, دے کین فائنڈ بیٹر پروفیشنلس. کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکیڈیمک ڈگری کے ساتھ ساتھ کلینکل سکلز کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جب تک آپ سائیکالوجسٹ کی پریکٹس اسٹارٹ کریں. تو ایک بہت اہم سوال جو آڈینس کے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ انہیں کب سائیکالوجسٹ کے پاس کنسلٹ کرنا چاہیے اور کب سائیکائٹرسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر منہاس, آپ اس بارے میں ہمیں کیا رائے دیں؟ آئی تھنک یہ اور بھی اہم سوال ہے, لیکن عظیم نے بہت خوبصورتی سے جو بیان کیا ہے کہ ڈاکٹر کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے, میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا کے پھر آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں. کہ دیکھیں, جب کوئی ذہنی مرض کے ساتھ مبتلا ہو اور اس کو کوئی پریشانی ہو اور وہ ڈاکٹر کا دروازہ کراس کر کے آپ کو ایک اپنی بات بتا دے اور آپ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس کو سن نہ سکیں اور اس کو سمجھ نہ سکیں, اس سے بڑا ظلم مریض کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور میرے استاد کہا کرتے تھے, آئیز ڈو ناٹ سی وٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو. اینڈ اگر میرے مریض نے آ کے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور میں نے صرف اس کو یہ کہہ دیا
کہ تم فکر نہ کیا کرو، جاؤ کھاؤ پیو نماز پڑھو اور ٹھیک ہو جاؤ گے، اس پریشانی کی فکر نہ کرو. تو یہ میرا خیال ہے کہ نفسیات کا سب سے بڑا جرم ہے یہ مشورہ دینا. اور آپ ڈاکٹر سکائٹرسٹ ہیں یا فزیشین ہیں، مریض کا ہر فکرہ آپ کے لیے اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس فکرے کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے. اور جب تک ڈاکٹر اچھی آرٹ آف ہسٹری ٹیکنگ نہیں جانتے، وہ مریض کا درد اور مریض کی پرابلم سمجھ نہیں سکتے. اور ہم میں سے وہ ڈاکٹر جن کو مریض دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آدھی بیماری آپ سے بات کر کے ختم ہو گئی، اس سارے فکرے کے پیچھے کیا سمجھ آتی ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ سمجھ آتی ہے کہ جن ڈاکٹروں کے بارے میں مریض یہ والے الفاظ بولتے ہیں وہ ایک بہت ایکلیکٹک اپروچ رکھتے ہیں، اور وہ سائیکولوجیکل فیکٹرز، سوشل فیکٹرز اور ایموشنل فیکٹرز کو توجہ دیتے ہیں. اور یہ وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن کے الفاظ اتنے ہی پاورفل ہو جاتے ہیں جتنی وہ دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں، یا جس طرح عظیم نے بہت اچھی مثال دی کہ اسکیلپل بن جاتے ہیں. سو نفسیات کے اندر مریض کی بات سننا، اس کو اینالائز کرنا اور اس کو مریض کو سمجھانا از 90% آف دا ٹریٹمنٹ. اور اگر میں نفسیات کا ماہر ہونے کے بعد کسی کی بات بھی نہ سنوں، کسی سے سوال بھی نہ کروں اور صرف میں دوائی لکھ کے دے دوں، تو میرے دفتر سے باہر جا کے کہے گا ڈاکٹر صاحب کی ڈگریاں تو بہت ہیں لیکن ان کے اندر نہ انسان ہے نہ انسانیت ہے. اس کی جسمانی بیماری تو ٹھیک ہو سکتی ہے اس طریقے سے، لیکن اس کی ذہن کی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. اور میرا خیال آپ کے سوال ہے ڈائریکٹ کہ سائیکالوجسٹ اور سکائٹرسٹ کے اندر کیا فرق ہے اور لوگوں کو اس میں تفریق کیسے کرنی چاہیے. دیکھیں، یہ سکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کو لڑنے کی بجائے آپس میں ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائیکالوجسٹ کر سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سکائٹرسٹ کر سکتے ہیں. مریض سے ہسٹری لینا، مریض کی اسیسمنٹ کرنا، مریض کی ٹیسٹنگ کرنا اور مریض کے سارے فیکٹس سننا سائیکالوجسٹ بہت اچھا کر سکتی ہیں. کیونکہ سائیکالوجی کا کام ہے کہ وہ مریض کی ساری نفسیات اور مریض کی ساری پریشانیاں جو مریض بتاتا ہے وہ بھی بتائیں، وہ بھی سنیں. اور اس کے علاوہ جو سائیکالوجسٹ کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ مریض سے مختلف بیماریوں کے بارے میں کیا کیا چیز پوچھنی ہے، وہ سائیکالوجسٹ وہ بھی پوچھتی ہے. سو ایک اچھی سائیکالوجسٹ مریض کی کہانی A to Z نکالنے میں اور اس کو کنسالیڈیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس کچھ ٹیسٹس بھی ہوتے ہیں، جس طرح آپ لیبارٹری میں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس ٹیسٹ ہیں. وہ آپ کی پرسنالٹی بھی اسیس کر لیتی ہے، وہ آپ کی انگزائٹی کا لیول بھی کر لیتی ہے، وہ آپ کی ڈپریشن کا لیول بھی کر لیتی ہے، وہ آپ کے آٹزم کے لیولز کو بھی میئر کر لیتی ہے، وہ آپ کی ڈیمینشیا کے لیولز کو بھی میئر کر لیتی ہے. سو شی ہیز آل دا ٹولز دیٹ شی کین سے ہاؤ مچ اینڈ ہاؤ ڈیپ آئی ایم سفرنگ فرام اے پرٹیکولر ڈس آرڈر. جب ایک سائیکالوجسٹ نے یہ ہسٹری لے لی تو پھر سکائٹرسٹ کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ اب اگلی سٹیج پہ چلے اور دیکھے کہ ان میں سے کتنی چیزیں دوائیوں کے ساتھ ٹریٹ ہونی ہیں، کتنی چیزیں سائیکالوجی کے ساتھ ٹریٹ ہونی ہیں اور کتنی چیزیں سوشل ٹریٹمنٹس کے ساتھ چینج ہونی ہیں. اور ایک اچھے ادارے اور ایک اچھے یونٹ میں یہ کام ایک بندہ نہیں کرتا. سائیکالوجسٹ اپنا کام کرتی ہے، سکائٹرسٹ اپنا کام کرتا ہے. اور سکائٹرسٹ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ادویات کا استعمال کرنا ہے یا ECT کا استعمال کرنا ہے تو وہ چیز ایسی ہے جو سائیکالوجسٹ نے اپنی تربیت میں، اپنی ٹریننگ میں کبھی پڑھی نہیں ہوتی. اور سائیکالوجسٹ کا کام کاؤنسلنگ کرنا ہو سکتا ہے، اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کی شیڈیولنگ کرنا ہو سکتا ہے، ریلیکسیشن ایکسرسائزز کرنا ہو سکتا ہے، لیکن دوائیاں لکھنا نہیں ہو سکتا. دوائیاں لکھنا سکائٹرسٹ کا کام ہے. اور اچھی یونٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہے، سکائٹرسٹ بھی ہے، سوشل ورکر بھی ہے، آکیوپیشنل تھراپسٹ بھی ہے. ہر بندہ اپنی اس چیز کا جو کام ہے اپنے ہنر کے مطابق کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ
इस टीम का इंचार्ज कौन है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। और हर मरीज़ के अंदर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर मरीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी अद्वियात बहुत ज़्यादा देनी है तो साइकाइट्रिस्ट उसका इंचार्ज बन जाता है। और अगर मरीज़ के अंदर काम यह है कि उसकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करनी है तो साइकोलॉजिस्ट उसका इंचार्ज बन जाती है। लेकिन आप ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये आपको आम माशरे में नहीं मिलेगी। और आम माशरे में इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा जो अगला चैप्टर है सोचने का ज़िंदगी का कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की मेंटल हेल्थ अपनी कैसी है, वो क्यों इस चीज़ को नहीं समझ सकते और क्यों इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जब आप सवाल करेंगे तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। अमूमन लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाना इसलिए अवॉइड करते हैं कि वो गनूदगी की दवाएं प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और जनरल जो फिजिशंस हैं उनका भी अमूमी तासुर यही है कि मरीज़ों को सुला दिया जाता है और ये वाला मामला इस तरह से होता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? प्लीज़ एनलाइटन अस। देखिए, मैं और आप जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, ना सिर्फ हेल्थ के बारे में बल्कि पॉलिटिक्स के बारे में भी, बल्कि फाइनेंस के बारे में भी, कॉमर्स के बारे में भी। हर इंसान अपने आप को समझता है कि उसके पास जो नॉलेज है, उसके पास जो जहन है वो बाकियों से बहुत सुप्रीम है। इस माशरे में जो एक साइकाइट्रिस्ट का मकाम है और जो साइकाइट्रिस्ट के काम का एक मकाम है एक्चुअल हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। आजकल की दुनिया में अगर मैं किसी को ऐसी दवाइयाँ दूँ जिससे वो सो जाए या उसकी ज़हनी कैफियत ख़राब होना शुरू हो जाए या उसकी जिनसी ताकतें ख़राब होना शुरू हो जाएं, तो मैं समझता हूँ मैं इससे बड़ा क्राइम अपनी ज़िंदगी में कर नहीं सकता। और बहुत सारे लोग मेडिकल साइंस से नहीं, कुछ लोग अपने दोस्तों से और अपने अजीज़ व अकारिब से इस तरह की बातें सुन के और या गूगल पे कुछ ऐसी साइट्स पे जाके इस मालूमात के ऊपर परेशान होते हैं कि हम हमेशा नशावर दवाइयाँ देते हैं, हम सुला देने वाली दवाइयाँ देते हैं, हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो सारी ज़िंदगी उनको खानी पड़ेंगी और हमारी दवाइयों से उनको बहुत सारे नुकसानात होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये सब बातें मैं पिछले 35 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। और हमारे माशरे के अंदर इस तरह के बहुत सारे लोग माहिर हैं जो इन चीज़ों के बारे में परेशान लोगों के ज़हन में मज़ीद इंतशार डालते हैं। और मेरे ख़्याल के मुताबिक मुझे और आपको इस माशरे को एजुकेट करने के लिए नफ्सियात के बारे में उनका इमेज और उनका इम्प्रेशन बेहतर करने के लिए इस तरह की गुफ्तगू करना और इस तरह के नशिस्त को ऑर्गेनाइज़ करना ताकि बहुत बड़े लोगों को, ज़्यादा हजूम को, पॉपुलेशन को एट लार्ज इस मैसेज का, इस मालूमात का पता चल सके। बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि कुछ सवालात और उनके सॉल्यूशंस को जानने की। अगर उससे मुतल्लिक़ कुछ और सवालात जिनको हम डिस्कस ना कर पाए हों और आप जानना चाहें तो दिए गए कॉन्टैक्ट एड्रेस पे या ईमेल पर आप भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उनके जवाब और उन मसाइल का हल जो है वो तजवीज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।